منتقل صاحب ظاہر ہے آپ مجھے پتہ ہے پنچوتا صاحب کی باتوں کا جواب دینا چاہیں گے، لیکن میں پہلے ذرا بلاول صاحب کا موقف جو رہا ہے، جو کل سے بیانات ان کے آ رہے ہیں، اس پہ تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ ایسا تاثر کل انہوں نے دیا ہے کہ جو ترامیم آ رہی ہیں اس میں کچھ چیزوں سے وہ بھی اتفاق نہیں کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنماؤں نے، گورنر کے پی کے ہیں میرے پاس تھے گزشتہ روز 2 روز قبل، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں مسودہ نہیں دکھایا گیا اور کچھ وضاحت نہیں کی گئی۔ پھر جس طریقے سے مسئلے کو سارے پیش کیا گیا، تو کیا حکومت کی اس ناکام اسٹریٹجی سے پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو صاحب خود کو علیحدہ کر رہے؟ عادل عباسی صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میثاق کی جمہوریت جہاں بی بی شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں فرسٹ سٹیج پہ سائن ہوا تھا، اس کے بعد خان صاحب نے بھی اس کے اوپر سائن کیے، عمران خان صاحب نے، مولانا صاحب نے بھی کیے اور باقی دیگر پارٹیوں نے بھی کیے، اور اس میثاق کی جمہوریت میں یہ بھی شک ہے کہ آئینی عدالت ہونا چاہیے۔ نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی باتیں سنی، اس نے کہا بہت ساری باتوں سے ہمیں اختلاف تھا، بہت ساری باتوں سے ان کو ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے، مولانا صاحب سے ہو سکتا ہے، ہم اپنی اپنی تجاویز دے دیتے ہیں اور پھر ہم اور مولانا صاحب بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہماری تجاویز یا ہماری جو چیزیں ہیں وہ ایک ساتھ ہوتی ہے، مماثلت رکھتی ہے، تو ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، پھر حکومت کو کنونس کریں گے یا حکومت کو بولیں گے آپ ہمیں کنونس کرو جو آپ ترامیم لانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہے جمہوری طریقہ۔ لیکن اگر منتقل صاحب آپ لوگ تیار نہیں تھے یا کچھ ترامیم ایسی تھیں، تو اس روز اتوار کی رات کو آپ لوگ اس سارے پروسیس کا حصہ کیوں بنے؟ اور ترامیم اگر آپ کو اس سے پہلے واضح تھیں تو بھی حیرانی کی بات ہے، اور اگر واضح نہیں تھی تو یہ اس سے زیادہ حیرانی کی بات ہے کہ اتوار کو وہ میلہ پھر سجا کیوں؟ پیپلز پارٹی جیسی منجھی ہوئی جماعت نے اس کو پہلے اپوز کیوں نہیں کیا؟ آپ مجھے ایک بات بتا دیں، میلہ تو روز سجتا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک ہفتے سے سجتا آ رہا تھا، جس کو آپ میلہ کہیں گے میں سیشن کہوں گا، تو آپ کو کس نے بولا کہ وہ اس دن بل آنا تھا اور پاس بھی ہونا تھا؟ میڈیا پہ تمام جماعت کے نمائندوں نے یہ بات بولی تھی، بشمول پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہ آج ہی بل پیش ہوگا۔ دیکھیں میری بات سنو، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بولا یا میڈیا نے بولا، تو اس چیز کی کنفرمیشن تو اب کیسے نہیں آئے نا، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں جا کے نااتفاقی ہوئی ہے نا، جس کی وجہ سے یہ سب ہو جائے۔ اچھا تو پھر میری بات کو مانے نا، رات میں اس کا مطلب میلہ ہی تھا اگر بل نہیں تھا تو؟ میں تو کہتا ہوں ایک ہفتے سے میلہ تھا، پھر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، لیکن اتوار کی رات کو میلہ پارلیمان میں سجتا کہاں ہے؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، یہ سابقہ بھی رہا تھا، اگر 18ویں ترمیم آپ دیکھ لیں، اس 18ویں ترمیم بھی یہ تھا کہ تمام جو پارٹیاں تھی ان کی چیدہ لوگ آپس میں بیٹھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بل کو ایک شکل دے دی ہے، جس کو آپ ڈرافٹ کہیں گے یا مسودہ کہیں گے، اس کے بعد وہ اسمبلی میں پیش کرتے ہیں، اور ہر بل اسی طرح ہوتا ہے، سارے ارکان اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کرتے ہیں، جو پارلیمانی لیڈران ہوتا ہے یا چند سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور پھر اپنی پارٹی میٹنگ بلا کے اپنے لوگوں کو کنونس کرتے ہیں اور پھر اسمبلی میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ 18ویں ترمیم تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، 18ویں ترمیم کے وقت ایک شک، ایک کلوز، ایک چیز پر باریک بینی کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ کر کے اس کو اپروو کرایا گیا تھا۔ ادھر 3 ہفتے سے تمام جماعتوں کے، اتحادی جماعتوں کے نمائندے اسلام آباد سے باہر نہیں جا رہے، بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، جماعتوں نے ان کو شہر بدلنے تک کے آرڈر نہیں دیے ہوئے، تو اس کا مطلب تو یہ تھا نا کہ یہ تیاری بے شک ہو رہی تھی لیکن پتہ کسی کو نہیں تھا کہ اس میں ہونا کیا ہے۔ اور اتوار کے روز چلیں اب اس سے تھوڑا ڈیبیٹ آگے لے جاتے ہیں، میں تاکہ چاہتا ہوں اب جو نعیم پنچوتا صاحب بات کر رہے ہیں، ذرا وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کر رہے ہیں اور کڑوا کڑوا تھو تھو کر رہے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بار نعیم پنچوتا صاحب میرے چھوٹے بھائی ہے، ذرا ان سے یہ پوچھے کہ ہم آپ کی ہدایت پہ چلیں گے؟ اور وہ جو فرما رہا ہے کہ ان کو سندھ حکومت دی، یہ فرما رہا ہے سندھ حکومت ان کو دی گئی ہے تو یہ حکومت کا حصہ ہے، تو آپ کو پختونخوا کو حکومت دی گئی تو آپ حصہ عوام نے دی ہے، آپ ڈیل کے ذریعے لے کے رہے ہیں۔ چلو اب مولانا صاحب کیوں آپ سے احتیاط نہیں کر رہے؟ مولانا صاحب کی بینیفیشری آپ ہی تو، وزیرستان میں علی وزیر کے اور محسن داوڑ کی سیٹوں کو آپ کو دیے ان سے لے کے، آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ مولانا صاحب آپ کے ساتھ اتنی آپ نے کھانا کھایا ہے ان کے ساتھ، وہ کیوں ایگری نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مولانا صاحب احتجاج کس کے خلاف کریں گے؟ سندھ میں تو ان کا پہلے سے کچھ نہیں تھا، پنجاب میں پہلے سے کچھ نہیں تھا، بلوچستان میں ماضی سے زیادہ سیٹیں لے گئی ہے، میرے اپنے گاؤں سے مولانا صاحب کا جو کینڈیڈیٹ جیتا ہے وہ 35 سال بعد جیتا ہے، آپ مجھے بتا دو 35 سال بعد جیتا ہے، مولانا صاحب خود
اپنے گھر سے سیٹ ہار کے اور بلوچستان سے وہ جیتا ہے. تو بلوچستان میں تو ماضی زیادہ سیٹیں, تو مولانا صاحب کی گلے شکوے کہاں ہوں گے؟ وہ تو آپ سے, کیونکہ آپ کو سیٹیں دی گئی ہے, وزیرستان کی سیٹیں آپ کو دی گئی ہے. نمبر ایک بات یہ بات کہ آپ کو حکومت دی گئی ہے تو پھر آپ حصہ بنیں گے. نمبر ایک. دوسری بات انہوں نے کہا مولانا صاحب جو ابھی عمران خان صاحب کی آپ نے قصہ سنا ہے, وہ مختلف دوسرے چینل پہ بھی میرے سے یہ سوال کیا گیا, آپ نے بلکہ 2 سوال کیے کہ عمران خان صاحب نے کہا یا نہیں کہا, ورنہ دوسرے چینل والے کہتے ہیں عمران خان نے مولانا کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. چلو میں یہ بات مان لیتا ہوں جو پنجوتا صاحب فرما رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ مولانا صاحب کو عمران خان صاحب دھمکی بھی تو دے رہے ہیں. اگر وہ جمہوریت کے ساتھ نہیں چلے تو سوشل میڈیا کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کا کیا مطلب؟ یعنی آپ کے ساتھ چلے تو جمہوریت ہے, اور مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہے تو پھر وہ مرحلہ ہی ہوگا, پتہ نہیں کیا نام دیں گے اس کو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.